الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی الحمدللہ سورہ توبہ جو ہے الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس شروع کریں گے۔ آج ہم سورہ یونس شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ آیات کتاب حکیم کی ہیں۔ اب یہاں پہ الف لام را تو ہم جانتے ہیں کہ وہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ان کی اصل حکمت جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال آگے جو ہمارے لیے سبق جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والے کتاب کی آیات ہیں، یعنی کہ اس کو کوئی عام کتاب نہ سمجھا جائے، یہ حکمت سے بھری کتاب ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر احکامات ہیں، جو بھی اس کے اندر باتیں ہیں، وہ کوئی لغویات نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی کہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ حکمت پر بڑی ساری کے ساری بیانات ہیں، اس کے سارے کے سارے حکمت سے بھرپور ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ یہ چیز ہمارے لیے سمجھو کہ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو کتاب ہم نے کھولی ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ اگلا اللہ فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی عجیب بات ہوگی، حیران کن بات ہوگی کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر، ایک آدمی پر وحی نازل کی، کوئی پیغام پہنچایا۔ پیغام کیا پہنچایا کہ انذر الناس، کہ لوگوں کو متنبہ کرو، ڈراؤ، ان کو خبردار کرو، یعنی کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آخرت سے بے خبر ہیں، اپنے آنے والے وقت سے بے خبر ہیں، ان کو خبردار کر دو۔ وبشر الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لانے والے، بات کو مان جانے والے ہیں، ان کو خوشخبری بھی سنا دو۔ کس چیز کی؟ کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا ان کا بدلہ ہے، ان کا بہترین، ان کا جو آگے قدم آگے جو فیوچر ہے سمجھ لو ان کا، وہ صدق پر مبنی ہے، کہ سچا وعدہ ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ رکھا ہوا ان کے لیے، ان کے رب کے پاس۔ وقال الکافرون، لیکن انکار کرنے والے جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کہ واضح کھلا جادوگر ہے، تو کوئی جادو کر دے رہا ہے، بس بات کو سمجھا دے رہے ہیں کہ ایسی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ ایسی اپنا گھما پھرا کے بس کوئی جادو ہم پر کر دے رہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جا رہے ہیں، اور کچھ نہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ انہی کے میں سے ایک آدمی کے کو وہی آئی، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا۔ پیغام یہ پہنچا کہ لوگوں کو خبردار کر دو، ان کو متنبہ کر دو کہ جس راستے پر جا رہے ہیں غلط راستہ ہے، ان کو بتاؤ کہ آخرت کیا ہونے والی ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کو اس چیز سے خبردار کرو، اور جو بات ماننے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو اچھا بدلہ ملے گا ان کے رب کے پاس۔ تو اس میں کیا عجیب بات ہوگی کہ ان لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی جو اس کو جادو کا نام دے رہے ہیں اور ماننے کا نام نہیں لے رہے، اس میں کون سی عجیب سی بات ہے؟ پہلے بھی تو ایسا ہوتا ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو ایسی چیز نہیں ہوئی جو لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، اس میں عجیب بات ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ بے شک تمہارا رب، تمہارا مالک وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں، 6 دن میں، 6 مختلف سمجھ لو کہ پیریڈز کے اندر اس کو بنایا، تخلیق کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اب یہ اپنا استواء علی العرش ہے کہ ایک اختلافی مسئلہ سمجھو، اس میں لوگوں کی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ عرش پہ استواء ہونے کا کیا مطلب ہے، عرش پہ بیٹھ گیا، قائم ہوا، متوجہ ہوا، مختلف قسم کی باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو اس پہ جیسے کہ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ استواء کا لفظ نکلا ہے سین واو یہ سے سوا، یعنی کہ برابر کرنا، بیلنس کرنا، چیز کا مستحکم کرنا ایک جگہ پر، اور علی العرش یعنی کہ یہاں پہ محاوراتی طور پہ تو عرش کے معنی ویسے بھی ہے، یعنی کہ تخت بھی لیا جاتا ہے، لیکن عرش ایک بلندی کی علامت بھی جو ہے اس کے طور پہ بھی استعمال ہوا العرش۔ اللہ نے یعنی کہ ہر چیز کو اپنے ٹاپ پوزیشن پہ لے جا کے اس کو مستحکم کیا، متوازن کیا، کسی چیز کو ڈس بیلنس نہیں رکھا، ہر چیز کو بالکل اپنے بیلنس کے اندر متوازن کر دیا ہر چیز کو، یہ بھی اس کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ اب میں کو یدبر الامر، وہ تمام امر جتنے بھی کام ہیں اس کو تدبیر کرتا ہے، پورا اس کو پلان کرتا ہے، کہ بغیر کسی پلاننگ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، آسمان و زمین اس نے پیدا کیا، دیکھو چاروں کو اس نے پیدا کیا، اور ایک خاص ترتیب سے، خاص میں ٹائم خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی باقاعدہ، اس کو تم اس کو ریسرچ کرو جتنی مرضی، تمہیں اس کے یعنی کہ اور آیات بھی اس چیز کی بتاتی ہیں، حوالہ جات، کہ اس میں تمہیں کوئی ٹیڑھ پن نہیں نظر آئے گا، کوئی اس میں کجی نہیں نظر آئے گی، اس میں کوئی فالٹ نہیں نظر آئے گا، تم جس طرح مرضی اس پہ غور کر لو۔ یہاں بھی اسی طرح بھی اشارہ ہے
کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 مختلف ایام میں یعنی کہ دور میں پیدا کیا، اور اس کو بالکل ٹاپ کوالٹی پہ جا کے ہر چیز کو یعنی کہ پیک پہ جا کے اس کو بیلنس کر دیا، اسی کو متوازن کر دیا ہے کہ تم اس میں کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے سفارش کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی، بخشے جائیں گے۔ اس چیز پہ ہم نے بڑا ایک تکیہ کیا ہوتا ہے، اپنے اعمال کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں سفارش کے بیس پر ہی صرف۔ یہاں پہ لگا کہ ما من شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا من بعد اذن، اس کی اذن کے بعد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو سفارش ہوگی۔ سب سے پہلے یعنی کہ ہماری غور طرف یہ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس اذن کے لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اذن بھی دے دے کہ ٹھیک ہے اس کی سفارش کی جائے، اس کے بعد سفارش ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، پھر کوئی شفیع ہمیں نہیں ملے گا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہی تمہارا رب۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کروا رہا ہے۔ کیا حکم دیا؟ فعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو، اس کے احکامات کو مانو جو اس نے کہا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، سمجھتے نہیں بات کو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے واضح کر کے بتا رہا ہے، سمجھتے نہیں ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ایسے خام خواہ کا ڈراوا نہیں ہے۔ تم نے سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ حقیقت ہر شخص دیکھ رہا ہے جو دنیا میں آ رہا ہے، وہ آخر دنیا سے واپس جا رہا ہے۔ اب چاہے وہ جانے والا کہیں بھی جا رہا ہے، اس کو مختلف لوگوں نے تصورات قائم کر رکھے، لیکن جا ضرور رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جہاں سے آیا وہیں واپس جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ کی طرف سے ہی واپس لوٹنا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اسی نے پہلی بار خلقت کو پیدا کیا، پھر وہ دوبارہ بھی لوٹائے گا، یعنی کہ دوبارہ کس طرح لوٹائے گا؟ سب اسی کے پاس واپس جائیں گے، پھر یعنی کہ اس کا لوٹنا ہوگا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اس کا بدلہ دے جو لوگوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات بالقسط، اور عمل نیک کیے پورے انصاف کے ساتھ، یعنی کہ جو مہلت ملی تھی اس مہلت میں جو پرفارم کیا اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا ہوگا، بات کو نہیں مانا ہوگا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا مشروب ہوگا، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، بات کو نہیں مانا، انکار کیا، جو ان کو احکامات دے کے بھیجے تھے ان احکامات کو انہوں نے پس سے پوچھ ڈال دیا، تو اس کے بدلے میں ان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو سمپل سی بات سمجھنے لائق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک خاص مدت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وقت آخر ختم ہو جانا ہے، یہ بات حقیقت سے ہم بالکل واقف ہے، کوئی ہم سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اس وقت کو گزارنے کے لیے اللہ نے جو مہلت دی ہے، کچھ اپنے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں، ان احکامات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان احکامات کو مان لیا تو ہم آمنوں میں آ گئے، اگر اس احکامات کو ہم نے نہیں مانا تو کفروں میں چلے گئے۔ آمنوں میں آ گئے تو کامیابی مل گئی، کفروں میں اگر چلے گئے تو ناکامی ہو گئی، سمپل سی بات یہ ہے۔ تو ہمارا کام ہے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، ان احکامات کو ہم سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام غلامی ہے۔ پوری زندگی کو ہم اللہ کے احکام کے مطابق گزار دیں، یہی عبادت ہوگی، یہی ایمان ہوگا، یہی ایمان جو ہے پھر ہمیں کل کو آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی کا بھی ضامن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔